عقیدت سے پیش کریں۔ بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا رب نے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم جس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، جن سچوں کے ساتھ رب ہم سے کہہ رہا ہے ہونے کے لیے، ان سچوں میں سے امام غزالی بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کو منا رہے ہیں۔ آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے میرے برادر صغیر سے امام غزالی کے نام پر بھی سماعت کیا۔ بہت ساری باتیں آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سماعت کی۔ سب سے بہت ہی نرالی بات تو یہ ہے، امام غزالی کا نام محمد اور آپ کے والد کا بھی نام محمد۔ سبحان اللہ۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نام نہیں رکھتے، لیکن سوچئے امام غزالی کا نام بھی محمد، آپ کے والد ماجد کا نام بھی محمد، اور سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ لوگ کہ آپ کے دادا جان کا نام بھی محمد تھا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سمجھ لیا کہ غزالی کیوں کہتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سود کاٹنے کا کام کیا کرتے تھے؟ پیشے کے لحاظ سے یعنی دھاگے کے تاجر تھے آپ، اسی حوالے سے آپ کو غزالی کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، لیکن آپ کا جو گھرانہ تو علمی گھرانہ نہ تھا۔ امام غزالی اپنے وقت کے علم کے سمندر تھے، لیکن آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ نہ تھا، یعنی یوں سمجھیے اعلیٰ علم میں نہ تھے۔ لیکن حضرت امام غزالی کے والد محترم کی تمنا رہا کرتی تھی۔ کیا تمنا رہا کرتی تھی؟ اب آرزو کیا کرتے تھے، اے مولا مجھے بیٹا عطا فرما، وہ بیٹا اگر تو عطا فرمائے گا میں اسے عالم دین بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی عادت تھی، آپ علماء اکرام کی محفلوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علماء اکرام کی محفلوں میں شرکت فرما کر ان کی واعظ و نصیحت کو سنا کرتے تھے، ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، اور گفتگو کو سننے کے بعد اب رویا کرتے تھے، رو رو کر عرض کرتے تھے، اے مولا مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، اگر تو بیٹا مجھے عطا فرمائے گا میں اس بیٹے کو فقیہ ہی بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام محمد غزالی اور دوسرے کا نام احمد غزالی۔ محمد غزالی، احمد غزالی، آپ ابھی دونوں چھوٹے سے گئے، کم عمری کا عالم گئے کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وصال ہو گیا، لیکن وصال سے پہلے آپ کے والد ماجد نے ایک آپ کے دوست تھے، ان کو بلایا اور فرمایا میں آپ کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی پونجی ہے، جتنی بھی رقم ہے، اس ساری رقم کو میرے ان دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تعلیم و تربیت پر خرچ کر دینا۔ امام غزالی کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے دوست نے وصیت کے مطابق جو آپ کی پونجی تھی، رقم تھی، اس کو لیا۔ لینے کے بعد حضرت امام غزالی حضرت احمد غزالی کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن ہونے کے بعد پیسہ ختم ہو گیا، تو ایک دن آپ کے دوست نے محمد غزالی کو بلایا، فرمایا اے محمد غزالی، آپ کے والد ماجد نے جو ہمیں رقم دی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، اب تمہاری تعلیم کا سلسلہ رک نہ جائے تو میں یہ سوچتا ہوں اے محمد غزالی تم کسی مدرسے میں داخلہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، لینے کے بعد ابتدائی تعلیم تو آپ نے اپنے شہر طوس سے
حاصل کر لی تھی. اب شہر میں جب آپ نے داخلہ لیا ہے تو کسی اور کے پاس آپ نے داخلہ نہیں لیا بلکہ حضرت ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ حاضر ہوئے ہیں. حاضر ہونے کے بعد اب حاضر ہوئے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. حضرت ابو نصر اسماعیلی جو کچھ بھی آپ کو پڑھاتے تھے, پڑھانے کے بعد ان ساری چیزوں کو آپ ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے. لکھنے کے بعد آپ نے بہت سا ذخیرہ جمع کر لیا تھا. جو کچھ بھی پڑھایا, جو کچھ بھی سنا, سب لکھنے کے بعد ایک کاغذ پر نوٹ فرما لیا تھا. نوٹ فرمانے کے بعد تعلیم مکمل ہوئی. اب آپ چلے گئے جرجان سے اپنے شہر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. امام غزالی جو اپنے شہر کے طرف تشریف لا رہے تھے تو آپ کو راستوں میں ڈاکو نے حملہ کر دیا. اللہ اکبر, ڈاکو نے حملہ کر دیا. جب ڈاکو نے حملہ کیا, حملہ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو کچھ پیسہ تھا لے لیا. تو آپ نے جو کچھ محنت و مشقت سے تعلیم حاصل کی, حاصل کر کے جو کچھ آپ کے استاد محترم نے پڑھایا تھا ایک کاپی میں آپ نے لکھ لیا تھا, ایک ذخیرہ جمع کر لیا تھا, ڈاکو نے اس کو بھی لے لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بندہ کوئی اتنی محنت کرے, اس چیز کو پا لے اور کوئی چیز لے لے تو بڑا ہی صدمہ پہنچے گا. امام غزالی کو بھی غم پہنچا لیکن آپ نے غم نہیں کھایا. امام غزالی کو غم پیسوں کا نہیں, اس چیز کا ہوا جو نوٹس چلے گئے تھے. آپ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب آپ جاتے ہیں ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں, اے ڈاکوؤں کے سردار سن ذرا, جس کی ذات سے تجھے امید ہے کہ تجھ کو وہ سلامتی دیتا ہے, میں اسی ذات سے تجھے واسطہ دیتا ہوں. یاد رکھ, جس چیز کو تو نے میرے حاصل کیا ہے وہ تیرے فائدے کی نہیں ہے, میں نے اس کو بڑی محنت سے حاصل کیا ہے. میں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے, وطن کو چھوڑنے کے بعد میں نے اپنے استاد محترم سے علم کو سنا بھی ہے, علم کو پڑھا بھی ہے, اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے. اے ڈاکو کے سردار سن ذرا, تیرے یہ کام کے کاغذات نہیں گئے, تو مجھ کو یہ واپس کر دے. اب ڈاکو کا سردار کہتا ہے, اے غزالی سنو ذرا, تم کہتے ہو یہ کاغذات مجھ کو واپس کر دے, یہ کیسا علم ہے کہ اگر کاغذات میرے پاس آ جائے تو تم کورے رہ جاؤ گے, کاغذات میرے پاس آ جائے تم کوہرے رہ جاؤ گے. ڈاکو نے اتنا کہنے کے بعد اس سارے کاغذات کو امام غزالی کو دے دیا. دینے کے بعد لیکن جو جملہ کہا تھا ڈاکو کے سردار نے, یہ کیسا علم ہے کہ آپ کے تمام کاغذات میرے پاس آ جائے تو تم کوہرے رہ جاؤ گے. امام غزالی کو یہ صدمہ پہنچا. آپ نے دن رات محنت کی, مشقت کرنے کے بعد 3 سال کے اندر جو آپ نے علم کو حاصل کیا تھا ان سارے مسائل کو یاد فرما لیا. سبحان اللہ. پتہ چلا, یاد کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اگر اب مجھ سے کوئی ان تمام کاغذات کو لے بھی لے لیکن میرے پاس وہ علم موجود ہے جس کو میں نے حفظ فرما لیا ہے. سبحان اللہ. یہ امام غزالی ہے. کون امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے؟ دیکھیے امام غزالی اب علم کا سمندر ہو چکے تھے. جب علم کا سمندر ہو چکے تھے اب آپ نے اپنے شہر سے حضرت امام الحرمین کی طرف تشریف رخ کیا گئے علم حاصل کرنے کے لیے. وہ امام الحرمین جو امام غزالی کے بارے میں ارشاد فرمائے, الغزالی بحر مغدق, امام غزالی علم کا بحر سفار ہے. سبحان اللہ. وہ امام غزالی جن کی ذہنیت کو دے کر, جن کی قابلیت کو دے کر ارشاد فرمائے کہ امام غزالی علم کا سمندر ہے, سمندر. وہ امام غزالی جب تک اپنے استاد محترم حضرت امام الحرمین کے پاس میں رہے تب تک آپ ان سے علم حاصل کرتے رہے, اور زیادہ تر آپ نے علم امام الحرمین سے حاصل کیا تھا. علم کو حاصل کر رہے گئے جب تک وہ آپ کے استاد محترم امام الحرمین زندہ رہے تب تک آپ رہے ان کے ساتھ. جیسے انہوں نے وصال فرمایا, وصال فرمانے کے بعد آپ کا چرچا تو دور دور تک ہو چکا تھا, آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی, آپ کے چرچے دور دور تک ہو رہے تھے. تب آپ کو نظام الملک نے جو بغداد کا ایک نظام مدرسہ تھا, مدرسہ نظامیہ, اس کا آپ کو ایک عہدہ دے دیا گیا, مدرس کے اعلی طبقے پہ پہنچا دیا گیا. امام غزالی نے اس طبقے کو قبول فرما لیا. آپ درس و تدریس دے رہے گئے. درس و تدریس آپ نے 4 سال تک آپ نے امام غزالی نے مدرسہ اسلام نظامیہ میں آپ
انہیں ترجیح دی گئے، درس و تدریس دے رکھے گئے، بہت سے طلبہ آپ کے پاس آ رکھے گئے، علم کو حاصل کر رکھے گئے، علم ان تک پہنچ رکھا گئے، لیکن امام غزالی کو علم روشن ہو چکا تھا۔ امام غزالی کے سورج، امام غزالی کے علم کا سورج اب نصف النہار پر پہنچ چکا تھا۔ امام غزالی درس و تدریس تو دے رکھے تھے، لیکن وہ اطمینان و سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انہیں اس چیز کی حاجت نہیں تھی، بلکہ امام غزالی نے منطق بہت سارے علوموں کو حاصل کر لیا تھا، اور علم کو حاصل کرنے کے بعد ان پر آپ نے کام کرنا جاری کیا تھا۔ آپ کام کر رہے تھے، ایسا آپ نے کام کیا ہے امام غزالی نے کہ آج تک دنیا حیران ہوئی ہے آپ کے علم کے حوالے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو حاصل کر لیا، کرنے کے بعد اور آپ نے ایک ضرورت تھی درویشی زندگی کی ضرورت تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، تصوف کی کتابوں کو پڑھ رہے گئے، پڑھنے کے بعد اب امام غزالی نے جیسے کہ تصوف کی کتابوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ قال کا حال کا معاملہ آ گیا۔ جب امام غزالی کو پہلے ہی سے شوق تھا تحقیق کے حق کے بارے میں، لیکن جیسے کہ امام غزالی نے تصوف کی کتابوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد امام غزالی کا یہ قال حال میں بدل گیا ہے۔ اور امام غزالی کو باتوں کی ضرورت نہیں بلکہ باطن کی ضرورت ہے۔ امام غزالی نے اپنے امام غزالی کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، آپ نے اس مدرسے کو چھوڑ دیا، مدرسے کو چھوڑنے کے بعد آپ نے اپنی درویشی صفت کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ مدرسے کو چھوڑنے کے بعد اب نکل پڑے گئے، اور کہاں نکلے گئے؟ کہیں اور نہیں، آپ نے مکہ شریف میں پہنچے گئے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کی گئے، مجاہدات کی گئے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ وہاں سے آپ نے بیت المقدس میں مجاہدات کی گئے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ وہاں سے آپ نے شام پہ آئے، شام میں آنے کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کی گئے، عبادات کی گئے۔ کئی ممالک میں گھومنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد، مجاہدات کرنے کے بعد اب یہ علم کا سمندر، اب اس کو دنیا کی حاجت نہیں تھی، اب یہ علم کا سمندر روشن ہو چکا تھا، اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دل کی دنیا جب بدلی گئے، امام غزالی نے سب کھانا پینا کم کر دیا گئے، عبادات زیادہ کرنے لگے گئے، عبادات میں مشغول گئے، اتنی عبادات کر رہے گئے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول گئے، اور آپ کتابوں کا بھی معاملہ سلسلہ یہ جاری ہے۔ اسی بیچ میں ایک مشہور معروف کتاب جسے دنیا احیاء العلوم کے نام سے جانتی گئے، اسی کتاب کو احیاء العلوم کو لکھاتا ہے ایک بزرگ فرماتے گئے کہ دنیا کے تارے، دنیا کے سارے علم اگر ناپید ہو جائے تو میں احیاء العلوم سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ امام غزالی کے آپ کا وقت آخری آیا، وقت آخری آیا، وصال کا وقت آیا۔ جب وصال کا آپ کا وقت آیا تو اس بات کو حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آپ کے بھائی حضرت احمد غزالی سے یوں زمانی بیان فرماتے گئے کہ جب امام غزالی کا وقت قریب آیا تھا وصال کا، تب آپ نے بستر سے اٹھے ہیں فجر کے بعد، فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنا کفن منگوایا، کفن منگوانے کے بعد کفن کو چوما ہے، کفن کو آنکھوں سے لگایا ہے، لگانے کے بعد ارشاد فرمایا اے رب تیرا حکم سر آنکھوں پر گئے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ قبلہ کی طرف چہرے کر دیا گئے، کرنے کے بعد آپ لیٹ جاتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لیٹ گئے تھے، لیٹنے کے بعد کیا دیکھا؟ آپ کی جسم اطہر سے روح پرواز کر جاتی ہے، روح پرواز کر گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ بات کو لمبا نہ کر کے بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نبی کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے، جس طرح ہم نے ابو بکر کی زندگی کو بھی پڑھا ہے، عمر فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، جتنے صحابہ ہیں سب کی زندگی کو پڑھا بھی ہے، اولیاء اکرام کی زندگی کو پڑھا ہے۔ ہم سب کو چاہیے صرف پڑھے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں عمل بھی کرے۔ یاد رکھو اگر ہم نے ان اولیاء اکرام کی، ان صحابہ اکرام کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا، یاد رکھنا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرا مولا میرے بولنے میں، آپ سامعین کے سننے میں کوئی سہمن قصدن غلطی سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔